بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات جو رونما ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کب ہوا یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے 7ویں روز حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا گیا۔ ہم قریش نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا کہ حضرت عبدالمطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی ہے جس کا ایک سرا آسمان میں اور ایک سرا زمین میں ہے، ایک سرا مشرق میں اور ایک سرا مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن جاتی ہے جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کو خواب کی یہ تعبیر دی گئی کہ تمہاری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، مشرق سے مغرب تک کے لوگ ان کی اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبدالمطلب نے یہ نام تجویز کیا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے دودھ پلایا وہ ابو لہب کی باندی صوبہ تھی۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، صوبہ نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بھائی حضرت عبداللہ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے خوشی کے موقع پر اپنی باندی صوبہ کو آزاد کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ اس فرزند کو دودھ پلاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوشی و مسرت کے موقع پر جو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ظاہر کی، ان کے عذاب میں کمی کر دی اور پیر کے دن ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دن سیدہ آمنہ علیہ السلام کا دودھ نوش فرمایا اور چند روز تک صوبہ اور پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی سعد بن بکر سے ہے۔ یہ قبیلہ فصاحت و بلاغت میں بہت مشہور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود اپنی زبانی فرماتی ہیں، میں قبیلہ بنی سعد بنی بکر کے ساتھ کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے مکہ مکرمہ سے لینے آئی تھی۔ قحط سالی کا زمانہ تھا، آسمان سے زمین پر ایک قطرہ پانی بھی نہ برستا تھا۔ ہماری ایک دراز گوشت گدھی تھی جو لاغر کمزور ہو چکی تھی، ایک اونٹنی تھی جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، میرے ساتھ میرا ایک بچہ تھا اور میرے شوہر تھے۔ تنگی کا یہ عالم تھا کہ نہ دن چین سے گزرتا اور نہ رات۔ قبیلے کی عورتوں نے مکے پہنچتے ہی دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے لیا، سوائے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب وہ سنتی کہ وہ یتیم ہیں تو ان کے ہاں نہ جاتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم بغیر بچہ لیے مکہ مکرمہ سے لوٹنا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ میں جاتی ہوں اور اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، میں اسی کو دودھ پلاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں وہاں پہنچی میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر فریقہ ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں میں ان کو اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اپنی چشمہ مبارک آنکھیں کھولیں اور میری طرف نظر کرم فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں چشمہ مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلا سکوں۔ پھر میں نے اپنا داہنا پستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک میں دیا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنا بایاں پستان دہنے مبارک میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لیا اور نہ پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی حالت میں ہی انصاف و ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کا ہے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا ایک لڑکا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر لے آئی اور شوہر کو دکھایا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھن بھرے ہوئے ہیں، حالانکہ پہلے ایک قطرہ بھی دودھ نہ آتا تھا۔ انہوں نے اسے دھویا، خود بھی پیا اور میں نے بھی پیا۔ پھر ہم خیر و برکت کے ساتھ چین کی نیند سوئے، اس سے پہلے کبھی ایسی نیند نہ سوئے تھے۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ مبارک ہو، تم ایسی ذات کو لائی ہو جو سراپا رحمت اور خیر و برکت ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم چند راتیں مکے میں رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرے ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا کہ ذرا اٹھ کر دیکھیے۔ انہوں نے کہا، اے حلیمہ خاموش رہو، اس حالت کو چھپائے رکھنا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جس دن سے یہ فرزند پیدا ہوا ہے اس دن سے یہود کے علماء نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور انہیں چین و قرار نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی دراز گوش گدھی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی۔ میری دراز گوش قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ عورتیں کہنے لگی، اے بنت ذؤیب، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی جانور ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ راستے میں دائیں بائیں یہ آوازیں سنتی، اے حلیمہ بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین بن چکی ہو، اور بکریوں کے جس ریوڑ پر ہم گزرتے بکریاں سامنے آ کر کہتی، اے حلیمہ تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان و زمین کے رب کے رسول ہیں، تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ ہم جس منزل پر قیام کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منزل کو سر سبز و شاداب فرما دیتے۔ حالانکہ قحط سالی کا زمانہ تھا، میری بکریاں چرہا گاہ میں چرنے جاتی تو خوب دودھ سے بھری ہوئی آتی، ہم ان کا دودھ دھوتے، خود بھی پیتے اور دوسروں کو بھی پلاتے۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرہاؤں سے کہتے، تم اپنی بکریوں کو ان چراہ گاہوں میں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ سعدیہ بکریاں چراتی ہیں؟ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمام قبائل بھی خیر و برکت سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بات کرنے کی ہوئی، اس وقت میں نے یہ تسبیح سنی، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو یہ فرماتے ہوئے سنتی۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، آنکھیں سوتی ہیں، اور رحمان وہ ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اشارہ کرتے دیکھتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف چاند کو اشارہ فرماتے چاند اسی جانب جھک جاتا، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہوارے کو ہلاتے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی ایک ماہ میں ہوتی تھی، اور ایک ماہ میں آپ کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی ایک سال میں ہوتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے دور کبھی نہیں جانے دیتی۔ ایک دن مجھ سے غفلت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ خاص طور پر رہتی تھی، تشریف لے گئے۔ گرمی کا دن تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ میں نے شیمہ سے کہا کہ بھائی کو گرمی میں اور لو میں کیوں لے کر گئی ہو؟ شیمہ نے کہا ہم نے تو گرمی کی شدت محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جہاں تشریف لے جاتے ابر کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا آمنہ علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ حلیمہ سعدیہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کے پاس تشریف فرما ہوں، چنانچہ سیدہ آمنہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے میں انہیں اپنے قبیلے میں واپس لے جاتی ہوں۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام اس پر راضی ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے بنی سعد میں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، شیئر اور پیارا کمنٹ ضرور دیجیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔